وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن سے سبق لینے کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھو، بلکہ قرآن کا مطلب بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا وہ اسے سمجھے، تاکہ اسے پتہ ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اسی لیے آج ہمارے اس معاشرے میں ہم لوگ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، اپنے بچے کو پڑھا لیتے ہیں، مگر سمجھاتے نہیں ہیں۔ صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، قرآن کا حکم کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور جب تک یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کیا کہتا ہے، تب تک ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے راستوں میں رکاوٹیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بات تو سنتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو کلام پاک ہمارے پاس بھیجا ہے اسے ہم مانتے بھی ہیں، مگر اسے ماننے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد دین کا علم حاصل کرنا ہے، مگر ایک حد تک اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، یہ ہم پڑھنا جانتے ہیں۔ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہم نہیں جانتے۔ قل هو اللہ احد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ عربی زبان میں احد کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ احد کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل اکیلا ہے، اس کے برابر کا دوسرا دنیا میں نہیں ہے، اور اس کے برابر کا دوسرا دنیا میں آ بھی نہیں سکتا، کوئی لا بھی نہیں سکتا، کوئی جتنا بن جائے نہیں بن سکتا۔ تخلیق کرنے والا وہ ایک ہے، اسی نے تخلیق کیا اور اسی نے ہی واپس لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تخلیق کیا انسان کو، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کس چیز سے کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا گوشت کے لوتھڑے سے، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا انسان ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے لوگوں کو علم دیا قلم کے ذریعے سے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے کیا سکھایا؟ علم۔ اس وقت اللہ نے جب علم سکھایا، اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارے دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی آدم علیہ نبینا علیہ السلام اتنے افضل بشر جنہیں سجدہ کرنے والے فرشتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو سیکھا وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور علم اس حد تک ہونا ضروری ہے، فرض ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آج اگر ہم اپنی باہر کی دنیا میں نکل کے دیکھیں، کسی سے سوال کریں کہ کیا بھائی تو شادی شدہ ہے؟ جواب ملتا ہے جی بالکل شادی شدہ ہوں۔ کیا تجھے غسل کے فرائض کا پتہ ہے؟ غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ طریقہ پتہ ہے؟ تو بڑا عجیب سا جواب ملتا ہے کہ بھائی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے عام روٹین میں باقی لوگ کرتے ہیں۔ بھائی اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہمیں سکھایا؟
صحیح طریقہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے بھائی؟ صحیح طریقہ، اور اس میں کیا ہوگا کہ ہم پاک ہو جاتے ہیں، غسل ہو جاتا ہے؟ اللہ کے بندے، تو نے ایک سنت کو اپنایا ہے، وہ سنت کیا ہے؟ نکاح کیا، ایک عورت کو اپنے گھر میں لایا، تیرا حق یہ ہے کہ تو اپنی بیوی کو اسلام کے مطابق چلائے، تیری بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ تجھے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اسلام کے مطابق چلائے۔ ہم لوگ اپنی بیویوں کو دیکھیں، اپنی مرضی سے تو چلاتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں چلاتے، اپنی مرضی اس پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی مرضی اس پر نہیں تھوپتے۔ اپنے بچے پر ہر قسم کی سختی کرتے ہیں، اگر وہ دین کو چھوڑ کر دنیا نہ سیکھے تو۔ دین سکھانے کے لیے کسی قسم کی سختی نہیں ہے۔ اگر بچہ سو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ماں سے کہا جائے کہ بیٹے کو اٹھا نماز پڑھ لے، فرض نماز ہے، قضا نہ ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مائیں یہ کرتی ہیں، کوئی بات نہیں، بچہ سو رہا ہے، نیند خراب نہ کرو، بعد میں پڑھ لے گا۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آج بچے کو سکول نہ بھیج، کوئی بات نہیں، بچے کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، سکول نہ بھیج، سکول سے چھٹی کروا لے، وہ کہتی ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سکول نہ جا کے ایک دن کا ناغہ کر کے اپنے تعلیم میں کمی لے آئے، امتحانات میں اسے کم نمبر ملے، اس کی تعلیم ضائع ہو جائے؟ کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ ہم اتنی فیسیں بھرتے ہیں، وہ ضائع چلی جائیں؟ ارے اللہ کے بندے، وہ فیسیں تجھے اتنی تکلیف دے رہی ہیں، وہ علم دنیا اتنی تکلیف دے رہا ہے، اس پہ ایک تو چھٹی نہیں کروا سکتا۔ نماز جسے جان بوجھ کر جو بندہ چھوڑ دے، اس پہ ایک اژدھا مقرر کر دیا جاتا ہے، ایسا اژدھا کہ اگر وہ ایک دفعہ ڈس لے تو انسان زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، اور جب تک اللہ آپ کی رحمت نازل نہ ہو، اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف نہ کر دے، تب تک وہ مارتا رہتا ہے، تب تک وہ اژدھا ڈستا رہتا ہے۔ جب بھی وہ ڈستا ہے، انسان زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، پھر دھنس جاتا ہے۔ جتنے دفعہ وہ اللہ کی جب تک رحمت نازل نہیں ہوتی، جب تک اللہ اپنی رحمت سے معاف نہیں فرما دیتے، تب تک وہ اژدھا رکتا نہیں ہے، اسے اللہ کا حکم ہے کہ تو اسے ڈنک مارتا رہے۔ اس نماز سے تو ہم اپنے بچے کو بھگا دیتے ہیں، اپنے بچے کی آرام کو خراب نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت پر نماز پڑھ لے۔ ہمارے بچے ہمارے لیے اتنے اہم ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتے، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کو خراب نہیں کرنا چاہتے، کسی قسم کی دنیاوی زندگی میں اسے خلل بھی نہیں دینا چاہتے۔ کیا ہے جی؟ نہ جی نہ، بچہ قرآن کے لیے آج نہیں جاتا، اسے کھانسی ہو رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت سے پوچھا جائے، اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ میرے بندے تو جتنا مال کما لے، جتنی اولاد پیدا کر لے، وہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے زینت ہے۔ المال والبنون، اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، تیری زندگی میں، تیری حیات میں ہی وہ زینت ہے، اس کے بعد تیرے کسی کام کی نہیں۔ مجھے سچ سچ بتائیں، آپ حضرات نے کئی جنازے پڑھے ہوں گے، عمرا کے بھی پڑھے ہوں گے، غربا کے بھی پڑھے ہوں گے، مجھے ایک بات بتائیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کروڑوں روپیہ روزانہ کمانے والا شخص ایک پائی بھی اپنے قبر میں لے کر گیا ہو؟ یا کوئی غریب آدمی جس کے بہت زیادہ بچے ہیں، لا تعداد اس کے بچے ہیں، کسی ایک بچے نے یہ کہا ہو کہ میں اپنی ایک انگلی کاٹ کر اپنے باپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے باپ کے غم میں شریک ہو جاؤں؟ کبھی ایسا ہوا؟ جتنا محبت کرنے والا بیٹا، جتنی محبت کرنے والی بیٹی، جتنا
عیش و آرام دینے والا پیسہ ایک پائی بھی جو قبر میں نہیں لے کے جا سکتا، وہ اس مال اور اولاد کا کیا کرے گا؟ قرآن تو کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو باقی رہ جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ بہترین عمل ہے، عمل صالح ہے جو اللہ کی یاد میں گزرا، وہ عمل بہترین، جو نماز میں گزرا وہ عمل بہترین، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے گزرا وہ عمل بہترین، وہ وقت بہترین، وہی تمہارے کام آنے والا ہے، باقی وہی رہ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو بھی دنیا ہے تمام کی دنیا تمام کی تمام فنا کر دی جائے گی۔ یہ اتنے مضبوط پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ اتنے خوبصورت زمین، اتنے خوبصورت مکان، اتنے خوبصورت محلات، یہ تمام کے تمام ٹوٹ جائیں گے، مٹی میں بالکل مٹی کے برابر ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ کل من علیہا فان، کسی چیز کو بھی میں باقی نہیں رکھوں گا، اپنی تخلیق کردہ کسی ایک مخلوق کو بھی زندہ نہیں رکھوں گا، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جانے والا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا نام ہے، باقی اللہ کا نام رہے گا اور کچھ نہیں رہنا۔ ہاں وہ عمل باقی رہے گا جو میں نے دنیا میں کیا ہوگا، اگر وہ میرا عمل صالح ہے تو مجھے جنت دی جائے گی، اور اگر وہ میرا عمل صالح نہیں ہے، میں اس میں گناہ کرتا رہتا ہوں، تو مجھے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو ایسی دنیا کمانے کا کیا فائدہ ہے جی؟ کوئی فائدہ ہے؟ ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کی ٹھنڈک نہ بنے، ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ ہمارا کمایا ہوا پیسہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر میں ٹھنڈک نہ پہنچائے، ایسے مال کا کیا فائدہ؟ ہمارا کیا ہوا عمل، ایسا عمل جو ہم نے کیا قبر میں جا کے ہمیں ٹھنڈک نہ پہنچائے، اس عمل کا کیا فائدہ؟ جو اللہ نے وقت دیا اس وقت کی قدر نہ کر کے، اللہ کو یاد نہ کر کے، نماز نہ پڑھ کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد نہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنی فکر نہ لگا کے جو وقت ضائع کیا، ایسے وقت کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہ، تو ایسے مال کا فائدہ، نہ ایسے اعمال کا فائدہ، نہ ایسی اولاد کا فائدہ، نہ ایسے اوقات کا فائدہ۔ وہ جو وقت گزرا وہ سارے کا سارا برباد کر دیا، ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور اگر کچھ حاصل کیا تو وہ صرف رسوائی ہی رسوائی ہے۔ روز قیامت ہر شخص ایک نیکی کے لیے بھاگتا پھرے گا کہ میری ایک نیکی کم نہ ہو جائے، میرے حساب میں، میرے میزان میں گناہوں کا پلہ بھاری نہ ہو جائے۔ اس وقت ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں ٹائم کیسے ضائع کر دیا، اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کر دیا، ہائے میں نے کیا کر دیا۔ اپنے اعمال نامہ کو چھپاتے پھرتے ہوں گے، ہائے نہیں کسی کے سامنے نہیں آنا، اسے پتہ لگ جائے گا یہ جہنمی ہے، اسے جہنم کا ٹکٹ ملا ہے۔ اللہ نے جہنم ہم لوگوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے۔ ہم مسلمان اس جہنم میں کیوں جائیں؟ ہمارے لیے تو جنت ہے، جس کے لیے اللہ نے جنت بنائی اسے جنت کو حاصل کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے نا۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی کو اتنا قیمتی بنا لو، اپنی زندگی میں اتنی وسعت پیدا کر لو کہ ہمیں اپنے مال سے زیادہ اپنا خدا اچھا لگے، ہمیں اپنے اولاد سے زیادہ اپنا خدا اچھا لگے، اپنے دوست سے زیادہ اپنا خدا اچھا لگے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی دوستی نہ ہو، خدا سے بڑھ کر کوئی مال نہ ہو، خدا سے بڑھ کر کوئی اولاد نہ ہو، ہر چیز پیچھے ہو جائے، خدا سب سے آگے ہو جائے۔ جب وقت اللہ کو یاد کرنے کا آئے تو صرف اللہ ہی کا نام ہماری زبان سے نکلے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق پر چلنے اور اللہ رب العزت کو ان کی ذات کو سمجھنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔